میرے محترم سامعین کرام اور سب گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، بعض اوقات انسان مختلف وساوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایسے خیالات جن کو زبان پر لانا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان خیالات کی وجہ سے دل و دماغ پریشان ہو جاتے ہیں، دل و دماغ میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، عبادت میں توجہ کم ہو جاتی ہے، تفکرات بڑھنے لگتے ہیں، انسان اپنے آپ کو گناہگار، خطا کار اور بعض اوقات کافر سمجھنے لگتا ہے۔ دل و دماغ میں آنے والے بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں چونکہ یہ آج کل کا زمانہ الٹی سیدھی سوچوں کا زمانہ ہے، آج کل کے زمانے میں چونکہ خبریں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں، معلومات اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں اور لمحہ بہ لمحہ صورتحال تبدیل ہوتی رہتی ہے، انسان کا ذہن منتشر رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں سوچوں میں اتنا انتشار نہیں تھا، پہلے زمانے میں سوچوں میں اتنی پریشانی نہیں تھی، چیزیں مستحکم ہوتی تھیں، صورتحال میں تبدیلی آتی تو وہ آہستہ آہستہ آتی تھی، لیکن آج کل چونکہ لمحہ بہ لمحہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، لہذا سوچ کے اندر انتشار آج کل ہر انسان کے دماغ میں ہی زیادہ ہے، اور یہ جو سوچوں کا انتشار ہے، یہ جو خیالات کا انتشار ہے، یہ بعض اوقات دینی اور مذہبی وساوس کو جنم دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، اس موضوع پر ہم آج کی نشست میں بات کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ان وساوس کے بارے میں، ذہنی تفکرات کے بارے میں اور دماغ میں آنے والے خیالات کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں، لہٰذا آج کی نشست میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ روشنی میں ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ذہنوں میں آنے والے الٹے سیدھے خیالات ہیں، جنہیں وساوس کہا جاتا ہے، الٹی سیدھی سوچیں کہا جاتا ہے، اس کی 4 مختلف قسمیں ہیں، 4 مختلف نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت تو یہ ہے کہ ایمان اور عقائد کے بارے میں وساوس آنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی ایمان اور عقیدے کے بارے میں دماغ میں وسوسے آنا، ایک صورت تو اس کی یہ ہے۔ اور دوسری صورت جو بعض اوقات نوجوانوں میں زیادہ ہوتی ہے، شہوانی خیالات کا آنا، شہوانی خیالات کا، جنسی خیالات کا دماغ میں آنا، یہ ان وساوس کی، الٹی سیدھی سوچوں کی، گندے خیالات کی ایک دوسری شکل ہے کہ شہوانی اور جنسی ہوس پر مبنی خیالات کا دل و دماغ کے اندر آنا۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے عبادات کے متعلق یا عبادات کے اندر وساوس کا آنا، الٹے سیدھے خیالات کا آنا۔ عبادات میں اب 90% لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، جی نماز میں دھیان نہیں جمتا، نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں، سوچیں ہمیں گھیرے رکھتی ہیں، دنیا جہان کے تفکرات، دنیا جہان کے خیالات، دنیا جہان کی سوچیں ہمیں نماز میں آ کے گھیر لیتی ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے، عبادت کے اندر وساوس کا آنا یا عبادت کے بارے میں وساوس کا آنا۔ روزے میں بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ لگا رہتا ہے
کہ جی خدا نہ خواستہ روزہ ٹوٹ ہی نہ گیا ہو، کلی کی تھی روزہ ٹوٹ ہی نہ گیا ہو، مسواک کیا تھا روزہ ٹوٹ ہی نہ گیا ہو، تو وہ انہیں اپنی عبادت کے بارے میں یہ تشویش رہتی ہے کہیں یہ عبادت خراب ہی نہ ہو گئی ہو، اور پاکی ناپاکی کے بارے میں، وضو کے بارے میں، استنجے کے بارے میں دماغ میں یہ شک ہی رہتا ہے، یہ تشویش ہی رہتی ہے کہ پتہ نہیں وضو ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں کوئی جسم کا حصہ خشک ہی نہ رہ گیا ہو، پتہ نہیں وضو قائم بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہوگا۔ وہ ان کے دماغ میں وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں شک و شبہ، تشویش اور وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ تیسری قسم وساوس کی یہ ہے، الٹی سیدھی سوچوں کی، الٹے سیدھے خیالات کی۔ اور ایک چوتھی قسم ہے، اور وہ یہ ہے باہمی میل جول اور باہمی معاشرت کے بارے میں دماغ میں الٹے سیدھے خیالات کا آنا، وساوس کا آنا۔ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب شیطان اس کی بیوی کے بارے میں دماغ میں گندی سوچیں، گندے خیالات، شک و شبے پر مبنی خیالات ڈالنا شروع کر دے۔ یا بیوی بیٹھی ہے، اس کے خامن کے بارے میں پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کس سے باتیں کر رہا ہوگا۔ اب یہ جو باہمی تعلقات کے حوالے سے دل و دماغ کے اندر الٹے خیالات، وساوس، یہ بھی بری سوچوں کی ہی ایک قسم ہے، بری سوچوں کی ایک قسم ہے۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تھوڑا اندھیرا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ رستے سے گزر رہے تھے، تو آپ کو اپنے کچھ صحابہ کرام کی آمد کی اطلاع ہوئی، آنے کا پتہ چلا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ میری بیوی، میری زوجہ فلاں ہیں، نام لیا، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں یا کوئی دوسری زوجہ محترمہ تھیں، بتایا کہ یہ وہ ہیں، یعنی وضاحت کی کہ کسی کے ذہن میں بدگمانی پیدا نہ ہو، وسوسہ پیدا نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بارے میں بھی بدگمانی دل میں لا سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے انسان کا خون اس کے جسم میں چلتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں خون کی رسائی نہ ہو۔ یہ جو خون ہے، یہ خون مختلف نسوں کے ذریعے جسم کے ہر حصے کو، حتیٰ کہ ہڈیوں کو بھی، ہڈیوں تک کو خون کے ذریعے سے خوراک ملتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون جسم میں چلتا ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے وہ جو معاشرتی تعلق کے اندر آنے والے وسوسے تھے کہ شیطان صرف نماز میں وسوسے نہیں ڈالتا، شیطان دماغ میں صرف جنسی اور شہوانی خیالات ہی نہیں ڈالتا، شیطان صرف ایمان اور عقائد سے متعلق وسوسے ہی نہیں ڈالتا، بلکہ شیطان باہمی جو تعلقات ہیں، میاں بیوی کا تعلق، دوست احباب کا تعلق، اولاد اور ماں باپ کا تعلق، ان تعلقات کے اندر بھی شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب صحابہ نے کہا تو ہم تو آپ کے بارے میں کبھی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پوری کوشش میں لگا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بری سوچیں،
بدگمانیاں، ایک دوسرے کے بارے میں وسوسے پیدا کریں۔ تو یہ 4 قسمیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ وسوسوں کی قسمیں، وسوسے، برے خیالات، الٹی سیدھی سوچیں جو انسان کے دماغ میں آتی ہیں، ان کی 4 قسمیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ ان چاروں قسموں کو الگ الگ کر کے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وسوسہ ہوتا کیا ہے، وسوسے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک وسوسہ ہے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے دل میں آنے والا وسوسہ، ایمان کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ، فرشتے، قیامت، آخرت، جنت، دوزخ، نبوت، رسالت، ختم نبوت، یہ جو ہمارے عقیدے ہیں، ان عقیدوں کے بارے میں دل میں وسوسہ آنا۔ دوسرے وسوسے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جنسی اور شہوانی سوچوں کا دماغ میں آنا، خاص طور پر نوجوانوں میں اس قسم کے وسوسے، اس قسم کے شہوانی خیالات اور جنسی خیالات پر مبنی سوچیں دماغ میں آتی ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے وسوسوں کی، اسے بھی وسوسوں میں شمار کیا گیا۔ اور تیسری صورت عبادات کے اندر یا عبادات کے بارے میں وسوسے آنا، جیسے نماز کے اندر الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، سوچیں آ رہی ہیں، شک و شبے میں مبتلا ہو رہا ہے، کبھی رکعات کی تعداد کے بارے میں، کبھی تسبیح کی تعداد کے بارے میں کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، کتنی نہیں ہوئیں، کتنی مرتبہ پڑھا، کتنی مرتبہ نہ پڑھا، طواف کرنے لگا تو طواف کی تعداد بھول گیا کہ کتنے چکر لگائے، کتنے نہیں لگائے۔ تو اس قسم کے وساوس، اس قسم کی سوچیں، تفکرات جو نماز کے عبادات کے اندر یا عبادات کے بارے میں، اور اسی میں وہ بھی شامل ہیں جو طہارت کے اندر اور طہارت کے بارے میں، وضو کے بارے میں، مختلف قسم کے شک و شبے اور سوچیں اور وسوسے دماغ میں آنا۔ اور چوتھی قسم ہے باہمی تعلقات کے اندر، معاشرتی تعلقات کے اندر، میل جول کے اندر، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں، میاں بیوی کے تعلق میں، دوست احباب کے تعلق میں، دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں اور الٹے سیدھے وسوسوں کا آنا۔ تو ان چاروں قسموں کو جب الگ الگ کر کے سمجھیں گے تو پھر شرعی حکم بھی زیادہ بہتر انداز میں سامنے آئے گا اور بات کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ ان وسوسوں کے حوالے سے 2-3 بنیادی باتیں پہلے سمجھ لیجیے، 2-3 بنیادی باتیں۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ جن باتوں کو زبان پہ لانے کا ہم میں حوصلہ نہیں ہے، زبان میں لانے کا ہم میں حوصلہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے خیالات، ایسی ایسی سوچیں بعض اوقات دل و دماغ میں آتی ہیں کہ ہم انہیں زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ ایسے خیالات کہ جو اگر انسان کا یقین اور عقیدہ بن جائیں تو وہ انسان کافر ہو جائے، ایسے ایسے خیالات اور وساوس کا دل و دماغ میں آنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہوتا ہے، دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جنہیں ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ اب آپ دیکھیے، یعنی وہ جواب کے جو عوامی توقعات کے بالکل برعکس ہے، فرمایا کہ جو خالص ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی اگر ایسے خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کے آنے پہ تم پریشان ہو اور تم نے اپنے پریشانی کا مجھ سے ذکر کیا کہ میں اس بات پہ پریشان ہوں،
تو ذالک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے، واضح ایمان ہے، یہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کو وساوس آتے ہیں اور وہ ان وساوس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا اور ان وساوس کو اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ نہیں بناتا اور ان وساوس کو بیان نہیں کرتا، وساوس آئے لیکن انہیں جھٹلاتا ہے، انہیں اپنا عقیدہ نہیں بناتا، نظریہ نہیں بناتا، ان کو زبان پہ نہیں لاتا، ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، تو یہ اس کے ایماندار ہونے کی نشانی اس لیے ہے کیونکہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، اور شیطان ہمیشہ ایمان والوں کے پیچھے لگتا ہے۔ جیسے چور نے اگر چوری کرنی ہے، ڈاکو نے اگر ڈاکہ ڈالنا ہے تو وہ کسی ایسی جگہ چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے جہاں کوئی مال و اسباب ہوں، سونا چاندی ہو، ہیرے جواہر ہوں۔ اب کسی غریب کی جھونپڑی میں کون ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے والا تو بینک میں ڈاکہ ڈالے گا یا کسی بہت مالدار سیٹھ کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا۔ غریبوں کی جھونپڑی میں تو نہ چوری ہوتی ہے نہ ڈاکہ پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں ایمان ہوگا وہاں ایمان کا ڈاکو آئے گا جس کا نام شیطان ہے۔ ایمان ہوگا تو وہ چور اور ڈاکو اس خزانے پہ حملہ آور ہوگا، اسے لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، شیطان کا تمہارے ایمان کی تاک میں لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے، یقین موجود ہے، کچھ ہے جسے چرانے کے لیے شیطان آ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جسے وسوسے آتے ہیں اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس بات پہ پریشان نہ ہو۔ بعض لوگ وساوس کی وجہ سے اداس اور مایوس ہو جاتے ہیں اور اتنی بری حالت بنا لیتے ہیں کہ بعض اوقات نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہمیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یقین مانیے کہ شیطان وسوسے لایا ہی اسی لیے تھا کہ یہ نماز چھوڑ دے۔ شیطان نے شک و شبہ پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ یہ عبادت سے پیچھے ہٹ جائے، یہ ایمان سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کا کام تو مکمل ہو گیا، اس کا مقصد تو حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر یہ اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، نیکی کے کام میں لگا رہے، عبادت کے کام میں لگا رہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ خوش ہو، یہ خوش ہو، تو انشاءاللہ یہ وساوس بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب وہ ایمان کا ڈاکو یہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی وساوس سے حفاظت فرمائیں گے، اس کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تو وساوس کے آنے پہ یہ اداس اور پریشان نہ ہو، بلکہ ہمت کو مضبوط کر کے لگا رہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے وسوسے کا آنا اور ایک ہے وساوس کا لانا۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی وسوسہ دماغ میں خود بخود آیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به نفس، کہ میری امت کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو دل میں آئے ہیں، ما وسوست به نفس۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ دل میں آنے والے وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے، دماغ میں آنے والے خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو آنے والے خود بخود کوئی غلط خیال، کوئی غلط سوچ، کوئی وسوسہ آیا
اس پہ حدیث میں ہے کہ کوئی پکڑ نہیں، اللہ نے وہ سارے وسوسے اور خیالات معاف فرما دیے۔ تو وسوسے کا آنا برا نہیں ہے، ہاں وساوس کا لانا برا ہے، وساوس کا لانا برا ہے، گندی سوچوں کا، الٹے سیدھی سوچوں کا، الٹے سیدھے خیالات کا، وساوس کا لانا اور ان کو بیٹھ کے سوچنا اور ان کے بارے میں باتیں کرنا اور ان کے تقاضوں پہ عمل کرنا، یہ برا ہے، اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ جیسے اردو کا ایک شعر ہے، اس میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ وساوس جو آتے ہیں اس پہ ہو غم کیوں، عبث اپنے جی کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو نادان اتنی نہیں ہے، وساوس کا آنا نہ لانا برا ہے۔ یعنی وساوس کا آنا برا نہیں ہے بلکہ وساوس کا لانا برا ہے۔ وساوس کے آنے میں اور وساوس کے لانے میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا پاکی ناپاکی اور نماز کے حوالے سے، اس کے لیے تو مستقل ایک شیطان ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کبھی نماز کے بارے میں شک میں مبتلا کرے گا، کبھی وضو کے بارے میں شک میں مبتلا کرے گا، کبھی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں شک میں مبتلا کرے گا، اور لوگ اسے تقویٰ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ آدھا آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہنے کو، بیٹھ کے جسم ملتے رہنے کو اور غسل کرتے ہوئے کتنی بالٹیاں پانی ضائع کر دینے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، گناہ کی بات ہے، پانی ضائع کرنا گناہ کی بات ہے۔ تو بس ظاہری حالات میں دیکھ لیں، ظاہری طور پر تسلی کر لیں، وضو ہو گیا، جا کے نماز پڑھے، اب بیٹھ کے جسم کو ملتا رہے، رگڑتا رہے، وسوسوں میں مبتلا رہے، یہ کوئی ایمان یا تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا، بس ظاہری طور پہ اپنی تسلی کر لے اور اپنی عبادت میں لگ جائے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھے کہ جی ایک چھوٹی سی خطا بھی ہو گئی تو معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو انسان سے ہونی ہی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے، بس یہ اپنی سی کوشش کرے اور آگے چلے، مختلف وسوسوں میں، شک و شبے میں اور الٹے سیدھے خیالات اور سوچوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اپنے وسائل بھی ضائع نہ کرے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے آخر میں، جو قرآن مجید کی بالکل آخر میں فرمایا گیا، جو آیت میں نے ابھی تلاوت بھی کی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے، دلوں میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ اور شیطان کون ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ جو شیطان ہے، شیطان یہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان کبھی جنات کی شکل میں حملہ آور ہوتے ہیں اور شیطان کبھی انسان کی شکل میں بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت شیطان کی وہ ہے جن والی صورت، اور ایک صورت شیطان کی ہے انسان والی صورت۔ لہٰذا بعض اوقات یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے جنات کی شکل میں، اور بعض دفعہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کی صورت میں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا اس آیت سے، قرآن مجید کی اس آخری آیت سے، کہ جو انسان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، اب وہ وسوسے خواہ ایمان اور عقائد کے بارے میں ہوں، وہ انسان شیطان ہے۔ جو انسان آپ کے دل میں شہوانی اور جنسی خیالات اور ایسی سوچوں کے وسوسے ڈالے، وہ انسان بھی شیطان ہے۔ اور جو انسان آپ کے دل میں نماز کے بارے میں، یہ تیری نماز نہیں ہوئی، نماز ایسے کرو، نماز ویسے کرو، ہاتھ ایسے کرو، ٹانگیں ایسے کرو،
جو نماز کے بارے میں دل میں وسوسے ڈالے اور شک و شبے میں مبتلا کرے وہ بھی شیطان ہے، اور جو باہمی میل جول کے حوالے سے بیوی سے بدگمان کرے، خامن سے بدگمان کرے، باپ سے بدگمان کرے، اولاد سے بدگمان کرے، لوگوں میں بدگمانیاں پھیلائے، وسوسے پھیلائے، وہ بھی شیطان ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ شیطان ہیں، خناس ہیں، وہ کبھی جنات میں سے ہوتے ہیں وسوسے ڈالنے والے، اور کبھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں وسوسے ڈالنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔